ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو تمیم کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی مشرکین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑے میں لٹایا اور بے ہوشی کی حالت میں گھر لے آئے۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج زندہ نہیں بچیں گے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ واپس حرم آئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر ابوبکر صدیق مر گئے تو ہم عقبہ کو قتل کر دیں گے۔ یہ لوگ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ان سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ بالکل بے ہوش تھے۔ آخر شام کے وقت کہیں جا کر آپ کو ہوش آیا اور بولنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ گھر میں موجود افراد نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ آخر ان کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمیں تمہارے دوست کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تو پھر ام جمیل بنت خطاب کے پاس جائیں، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کر کے مجھے بتائیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، اسلام قبول کر چکی تھیں، لیکن ابھی تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابوبکر محمد بن عبداللہ کی خیریت پوچھتے ہیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتی تھیں، وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے انہوں نے کہا، میں نہیں جانتی۔ ساتھ ہی وہ بولیں، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے فوراً کہا، جی ہاں۔ اب یہ دونوں وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھیں جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولیں، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائیں۔ آخر یہ دونوں انہیں سہارا دے کر لے چلیں اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا، باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں، یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسی وقت ایمان لے آئیں جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایک روز صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ ایسے میں کسی نے کہا، اللہ کی قسم، قریش نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی زبان سے بلند آواز میں قرآن نہیں سنا، اس لیے تم میں سے کون ہے کہ ان کے سامنے بلند آواز میں قرآن پڑھے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، میں ان کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھوں گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔